بے غیرت انسان کو کہاں سمجھ آنی ہے بات؟ ایک ایسے بندے کو جو ڈرپوک اس کو کیا خاک سمجھ آنی ہے بات؟ ایک بزدل انسان کے لیے تو آیت تیزاب کی طرح گرتی ہے. وہ تو کبھی بھی نہیں. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اپنے طور پہ, میں نے آج تک یہ آیتیں کسی پاکستانی مسجد سے, انگلینڈ کینیڈا میں تو امریکہ میں تو پڑھ نہیں سکتے, یہ پاکستان کی مسجد سے بھی نہیں سنی میں نے. اوکے, غور سے سمجھیں. یہ انہی الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی چیپٹر کے اندر یہ بات کی ہوئی ہے. اسی چیپٹر کے اندر, اس چیپٹر کے اندر لٹرلی فلسطین نظر آئے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قتل پہ آ جاتے ہیں, کہ جان پہ آ جاتے ہیں کہ بھائی اب بات آ گئی, تمہاری تلوار یا وہ چلے گی یا میری تلوار چلے گی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اب, کیونکہ اب ہم نے آخرت خریدنے دنیا بیچنے کا فیصلہ کر لیا. ہم اسلام پہ آئے تھے, ہم نے آخرت خریدنی, ہمیں دنیا نہیں خریدنی. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں کی, وما لکم, اسی آیت میں آگے سنا رہے ہیں, وما لکم لا تقاتلوا, تو تم نے کیوں نہیں کیا جا کے ان کا کلا کما, تم نے کیوں نہیں نکالی ابھی تلواریں. کب؟ جب ایک بستی میں سے آواز آئی, یہ اللہ کی آیت ہے, جب ایک بستی میں سے آواز آئی, کن کی؟ جو بالکل ہی پس رہے تھے, لاچار تھے, مستضعفین من الرجال والنساء, ضعیف تھے, بے بس ہو گئے. جب بے بس ہو گئے لوگ, فلسطین یاد آئے گا آپ کو, فلسطین دکھاتا ہوں قرآن پاک میں لٹرلی, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جب تلواریں نکالتے ہیں نا ایسے موقع پہ, وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آخرت خرید لی, دنیا بیچ دی. تو تم کیوں نہیں گئے تلواریں نکال کے اپنی, کہ جب ایک بستی میں سے آواز آئی یا اللہ ہم ضعیف ہو گئے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں اس بستی سے نکال, ہمیں اس بستی سے نکال اور کچھ بھیج, نصرت بھیج ہمارے پاس, تو تم کیوں نہیں گئے نصرت بن کے ان کی. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے تم اللہ کو مانتے ہو تو ان بستی میں جا کے ان ضعیفوں کو کیوں نہیں بچایا. ضعیف کا مطلب بوڑھا نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا, بچہ بھی ہوتا ہے جو بالکل کمزور ہو, وہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ جوان بھی ہوتا ہے جس کے پاس کوئی ہتھیار کچھ نہیں ہو, وہ کشمیری ہو, وہ فلسطینی ہو, وہ ساؤتھ افریقن ہو, وہ کہیں پہ بھی ہو, کیونکہ یہاں پہ مسلمان نہیں لکھا ہوا, اللہ نے کہا ہے من الرجال والنساء, کہ تم کیوں نہیں گئے ادھر جا کے. ٹھیک ہے, آپ سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوئی ابہام رہنے نہیں دیا, بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ کل انہوں نے جہاد کا مطلب بدلنا, یہاں پہ جہاد نہیں, یہاں قتال بولوں گا. اللہ کو تو پتا تھا کہ جب ایک بستی میں سے آواز آئی کہ یا اللہ ربنا اخرجنا من قریۃ, یہ اس بستی میں سے ہمیں نکال, یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر, تو اے مسلمانوں تم کیوں نہیں گئے. یہاں پہ اللہ نے نہیں کہا مسلمانوں نے تو دنیا بیچ دی, آخرت خرید لی. اللہ نے کہا ہے جس قوم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ آخرت خریدے گا دنیا بیچ کے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے. تو تم اے مسلمانوں کیوں نہیں گئے جب ایک بستی میں سے آواز آئی, وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون, اور وہ کہتے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس ہماری قریہ, اس بستی میں, قریہ بستی ہو کہتے ہمیں نکال, تو تم کیوں نہیں گئے اے مسلمانوں. ٹھیک ہے, یہ سائیکالوجی سمجھیں, مسلمان کی سائیکالوجی صرف قرآن بتائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نفسیات کے اوپر بیس کر کے قرآن پاک کے احکام جاری کیے. ایک بے غیرت انسان کو کہاں سمجھ آنی ہے بات؟ ایک ایسے بندے کو جو ڈرپوک اس کو کیا خاک سمجھ آنی ہے بات؟ ایک بزدل انسان کے لیے تو آیت تیزاب کی طرح گرتی ہے. وہ تو کبھی بھی نہیں. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اپنے طور پہ, میں نے آج تک یہ آیتیں کسی پاکستانی مسجد سے, انگلینڈ کینیڈا میں تو امریکہ میں تو پڑھ نہیں سکتے, یہ پاکستان کی مسجد سے بھی نہیں سنی میں نے. کیوں نہیں سنی؟ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع آیا تو چھپ گئے, نہیں, یہ نفسیات, ان کی نفسیات کے اندر یہ والی ساری آیات پتہ کیا ہے, اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے لیے تھے. یہ یہاں تک ہیلے کرنا شروع ہو گئے. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی آیت ہے, یا ان کے لیے اسپیسیفکلی آئی تھی, مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یہ گروہ کو وما لکم لا تقاتلون, پوری دنیا کو آواز لگا دی اللہ نے کہ تم سب کیوں نہیں گئے. یہ بہت بیسک سی بات ہے اسلام میں. یہ ہمارے لیے راکٹ سائنس پتہ کیوں بن گئی ہے؟ بیسک سی بات اور راکٹ سائنس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں نفسیات بنائی تیار نہیں کی گئی ہوتی. نفسیات کون تیار کرتا ہے؟ بہادر مائیں صالحہ, بہادر مائیں. That's it. آسان کر کے بتا رہا ہوں آپ کو, سینکڑوں گھنٹوں کی سوچ ہے میری اس کے پیچھے. کتنے میں فارمولے لگا سکتا تھا نا کہ کون کون سے فیکٹر ہیں اس ایکویشن پہ. نہیں, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ماں ہی نکلی, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یا بہادر بچہ یا بزدل, بہادر مرد یا بزدل مرد,
رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر یہاں پہ بہادر ماں تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بہادر بچہ، یہاں بزدل ماں تو بزدل بچہ. ادھر دوسرا ایلیمنٹ میں نہیں ڈال سکا، جتنی مرضی میں نے کوششیں کی. سائنس بھی اس کے خلاف تھی، سائنس کے تھرو آنے کی کوشش کی، دین بھی اس کے خلاف تھا کہ بھائی شروع میں جو بچے کی نفسیات بن گئی. اب وہ امی جو کہ بہادر بننا بھی چاہے، وہ امی جو بہادر بننا بھی چاہے، بہادر بچے کو پروان بھی چڑھانا چاہے، انہوں نے ان ماؤں نے کن مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے، ان تمام مرحلوں کے پیچھے قربانی ہوتی. یہ میں آپ کو نفسیات کا لیکچر دے رہا ہوں آپ کے سوال پہ. یہ نفسیات سمجھیں، بہادر ماں کی نفسیات میں قربانیاں کس لیول کی ہوتی. تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، قربانی تو آسان کام ہے ہی نہیں. عوام سے خواص کا سفر ہے، جیسے وہ کرتی ہے وہ خواص میں داخل ہونا شروع ہوتی ہے، اور خواص میں جاننا تو آسان کام نہیں ہے. صرف جہاد کا مسئلہ نہیں ہوتا، معاشرتیات بھی تباہ ہو جاتی ہیں آپ کی. معاشرتیات تو اگلی اتنی تباہ ہو جاتی ہیں کہ آپ کی رشتہ داری تو چھوڑیں، دوستی بھی نہیں ہو سکتی. مال، نوکریاں، بزنس تو دور کی بات، آپ کے تو کوئی تعلق ہی نہیں بن سکتا کسی سے. بڑی تنہائی کی لائف ہے یہ. ایسے نہیں اللہ نے آخرت دے دی. وہ دنیا بیچنے کا مطلب دنیا پوری بیچنی پڑتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا یہ دنیا کی چھوٹی سی ثمناً قلیلا، چھوٹی سے فائدے کے پیچھے یہ پوری کی پوری آخرت تباہ کر دیتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ثمناً قلیلا، تو اس ثمناً قلیلا کا مطلب دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ ثمناً قلیلا کے اندر آتا ہے. بائی دا وے ثمناً قلیلا کی آیت پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیتیں بیچتے ہیں، قرآن کی آیتیں بیچتے ہیں. یہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، آخرت کے خرید کے دنیا بیچ دیتے ہیں. اور ثمناً قلیلا کون کرتا ہے؟ چھوٹا فائدہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ آخرت کو بیچ دیتے ہیں دنیا کے لیے. قرآن کی آیتیں بیچنا آخرت بیچنا ہوا نا. یہ دو گروہ ہیں. یہ دوسرا گروہ پہچانے آپ کہ جو دنیا خرید کے آخرت بیچ رہا ہے. قرآن پاک میں لٹرلی ایسے لکھا ہوا ہے یہ قرآن کی آیتیں بیچتے ہیں کس لیے؟ ثمناً قلیلا، چھوٹے سے فائدے کے لیے. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ جو چھوٹا سا فائدہ نا، وہ کرۂ ارض اور جو کچھ بھی کرۂ ارض میں ہے، وہ پلانٹ ارتھ، جو کچھ بھی پلانٹ ارتھ کے اندر ہے وہ سب ثمناً قلیلا ہے. اس کے بدلے تم نے قرآن کی آیت بیچنی شروع کر دی. ادھر اللہ نے بیچنے اور خریدنے کی بات کی ہے جو میں نے آپ کو سنا ہے، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ. اوکے کہ بھائی ہم نے کیا کیا، آخرت خرید لی، دنیا بیچ دی، یہ لے لو. سو اب چیپٹر 1 کمپلیٹ ہونے کی آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی. اب چیپٹر 2 میں آ جائیں کہ جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ بھائی یہ تو سودا بہت آسان سے سودا ہے، یہ تو کسی بھی ٹائم کے اوپر جو بھی کرا لو ہم ایک ہی جواب دیں گے، تب آپ کو پتا چلتا ہے حماس کی موومنٹ کیا ہے. تب آپ کو ان کے ایکشن سمجھ آتے ہیں. وہ جب ان کو موقع ملا ہے، یہ تو 7 اکتوبر امریکہ کے اور انگلینڈ کے اور یورپ کے لبرلز نے، لیفٹسٹ نے وائرل کرایا ہے. یہ تو پاکستانیوں نے کیا خاک پڑھنا تھا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. اس لیول کے اور بھی بڑے واقعات ہو چکے ہیں. پڑھیں ذرا فرسٹ انتفاضہ، سیکنڈ انتفاضہ، پڑھیں ذرا کیا ہوا تھا، کہاں سے شروع ہوئی تھی یہ. آپ بائیکاٹ نہیں کریں بی ڈی ایس موومنٹ کا، کیا پڑھیں. فلسطینی حماس کے، غزہ کے فلسطینی، ایسٹ بینک کے فلسطینی جو مسلمان ہیں، یہ ڈے 1 سے اس سے اتنے اور اس سے بدتر حالات میں پہلے سے ہیں. یہ اب یوٹیوب سے وائرل ہونا شروع ہوئی. جب انٹرنیٹ نہیں تھی تو فلسطین میں تو تب بھی ظلم ہو رہا تھا. ہمیں کیسے پتا چلتا تھا؟ کہیں نہیں پتا چلتا تھا، ہمیں کوئی نہیں بتاتا تھا. اس وقت پاکستان میں ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، یہ وہ ضیاء الحق ہے جس نے فلسطین پہ حملہ کیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے اس بات کا سالیہ؟ پاکستان نے فلسطینی مارے ہوئے ہیں جہاز تو اڑا اڑا کے. ہمیں کیا پتا چلا تھا فلسطین کیا؟ ہم تو فلسطینی مارنے کے لیے بھی جا چکے ہیں. یہ ہیں ہم ثمناً قلیلا، آپ کو دکھاتا ہوں ایک کر کے. سو ہمارا کوئی ہماری نفسیات میں وہ چیز سمجھ نہیں آ سکتی. سو 7 اکتوبر نہیں ہے اصلی کہانی، 1917 ہے اصلی کہانی. یہ کہانی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، 1896 سے سٹارٹ ہوتی ہے، مگر 1917 میں نظر آنا شروع ہوتی ہے. 1896 والی تو نظر ہی نہیں آتی، 1917 سے نظر آنا شروع ہوتی ہے. اس کے بعد ہر روز یہ واقعہ، ہر روز ہو تو کم ہے کہ جب موقع ملے انفلٹریٹ. ان کو اس چین میں نہ آنے دو. یہ ہمیں چین میں نہیں آنے دے رہا کہ ہم دین پہ چل سکتے، ان کو اس چین میں نہ آنے دو کہ ان کا بھی دین چل سکتا ہے. اب حماس تو شروع سے بے قصور ہے اور اینڈ میں بھی بے قصور رہے گا. قصوروار اسرائیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے بارے میں ظالمی کا لفظ یوز کیا ہے. مسلمانوں کو جو آرڈر ملا ہے وہ ہم پورا نہیں کر رہے ہیں. تو حماس کی کیا مجال یا کیا ان کے شعور اور کیا ان کے پلان کہ مسلمان آئیں گے، ان کو بھی پتہ نہیں آئے گا کوئی. وہ کر رہے ہیں جو مجھے کرنا چاہیے تھا.
تو یہ حماس کی غلطی نہیں ہے کہ انہوں نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا. حماس کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ہم پہ اکتفا کیا. اگر کیا تو انہوں نے حملے تو ٹھیک کیے ہیں, 70 سال سے ٹھیک حملے کر رہے ہیں. وہ تو فلسطینی جب بھی حملہ کرے گا کم ہے, مگر غلطی ان کی نہیں ہے, یہ ہماری ہے. Understand, never ever blame the people who are doing the right thing. Blame those people who are doing the wrong thing. And do not blame Netanyahu. وہ اپنی کتاب کا مومن ہے, وہ تو توریت کا مومن, حماس قرآن کے مومن. ہم کون سی کتاب کے کون سے مومن ہیں؟ یہ کون سا شعور ہے ہمارے پاس کہ حماس کو یہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ اس بزدل نفسی آپ کا نہیں سوال ہے, میرا بھی ہے. میری امی ابو بھی, آپ کی امی ابو بھی, ان کی امی ابو بھی, سب وہی. وہ انڈین کسان بچے بچاؤ, خیر ہے آگے سے گبر سنگھ آ رہا ہے, لے ایک بیٹی لے گیا, خیر ہے 2 بچ گئی. پھر ایک بیٹی لے گیا, چلو 1 تو زندہ بچ گئی. تیسری بھی لے گیا, چلو میں خود تمہاری بیوی بچ گئی. اس طرح کرتے کرتے 4 ایک حملوں تک اپنے آپ کو تسلی دیتا, جب تک اپنے ٹیٹر پہ بندوق نہیں رکھتا ڈاکو آ کے, تب تک اس کو. اور اس کے اوپر بھی وہ کہہ رہا تھا, چل میں دین بھی چھوڑ دوں گا, مجھے اجازت ہے دین چھوڑنے کی, بندوق اگر سر پہ ہو تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اسلام بھی چھوڑ سکتے ہیں. یہ وہ نفسیات ہیں. This is the psychology that we are inside right now. غیر مسلم جیلوں میں بیٹھے ہوئے امریکہ میں, لڑکے اور لڑکیاں اسکول کے اسٹوڈنٹس غیر مسلم جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کس کے پیچھے؟ فلسطینیوں کے پیچھے. سویڈن سے کشتی نکلتی ہے, اوشن لائنر نہیں, پرائیویٹ, اور لڑکیاں اس میں آتی ہیں, 8.5 لڑکیاں غزہ کے بارڈر پہ آ جاتی ہیں کہ نہیں چلنے دیں گے تمہاری بدماشی, جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے. ریمانڈ ہوتا ہے ان کا, 21 دن تک روکا جاتا ہے. سویڈن کو کالج جاتی ہیں, ڈپورٹ کیا جاتا ہے واپس. 15 دن سویڈن میں رہتی ہیں, 6 لڑکیاں اور بڑھتی ہیں تو کشتی میں واپس پہنچ جاتی. غیر مسلم, آپ ان کے تصویریں دیکھیں تو انہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے, ٹیٹوز بھرے ہوئے ہیں ان کے اوپر. ہم مسلمان ہو کے ان کو غلط کہیں گے؟ ذرا سوچیں, ہم مسلمان ہونے کے بعد ان کو کہیں گے یہ غلط کریں؟ نہیں 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 نہیں. اور سویڈن کے لبرلز کو پتہ چل گیا, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ پہنچ گیا یو این میں, پکڑو اس بدماش کو, اسرائیل کو. ساؤتھ افریقہ جن کو خون پلایا ہے یہودیوں نے, پیسہ دیا یہودیوں نے, ساؤتھ افریقنز کو, نیلسن منڈیلا کو خون پلایا اپنا, فزیکلی جا جا کے مرے ہیں یہودی وہاں پہ. نیلسن یہ حبشیوں کو آزادی دلوانے کے لیے سب سے بڑی پاور اور سب سے زیادہ پیسہ یہودی دے رہے تھے, تو توریت کی آیتیں پڑھ پڑھ کے. اور وہ پہنچ گئے, بہت آگے تمہاری بدماشی, تمہارا پیسہ, تمہارا جتنی بھی تم نے محنت کی تھی, تم نے کسی اصول کے اوپر کی تھی, وہ اصول خود کیوں توڑتے ہو؟ سوچیں, ہم کیسے کہہ رکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے 7 اکتوبر کو زیادہ نقصان, کیا نقصان ہوا؟ ہمارے اور بچے مر گئے, اور 70 سال سے ہمارے بچے مار رہے ہیں. ہمارے اور بچے مرے ہیں یا کم بچے مرے, دین نہیں مرنا چاہیے بس. یہ انہوں نے کہا ہے کہ آخرت خریدی ہے بھائی, دنیا نہیں خریدی. اس لاجک پہ میں رہوں کہ خیر ہے, جتنے بچے بچانے ہیں بچا لو, نواز شریف عمران خان زرداری کی طرح, پاکستان نہ انوالو ہو جائے, پاکستانی نہ مر جائیں. تو کیا ہوا تھا پھر؟ کیا کرتے ہیں پاکستانی؟ مسلمانوں کو مارنے کے لیے بھی اپنی ساری کی ساری سرزمین حاضر کر دیتے ہیں امریکہ کے لیے. آؤ ہمارے پاس اپنے ہوائی جہاز لینڈ کرو, آؤ ہمارے پاس اپنی گاڑیاں لینڈ کرو, ہم اپنا پیٹرول ڈالیں گے, تمہیں مارو جاؤ کے افغانیوں کو بے شک. یہ ہے اگلا سٹیپ, ہم لے چکے ہیں. تو دنیا میں بچ گئے ہم, جی بچ گئے.